جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، ایک شخص اور اس کی بیٹی مکہ تجارت کے لیے آئے۔ اس کی بیٹی کو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اغوا کر لیا۔ وہ تاجر شخص دارے مار مار کر رونے لگا کہ میری بیٹی کو بچا لو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عرب کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی اخلاق حسنہ کے بعض واقعات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمید جاگ اٹھتی تھی۔ وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپرد ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو زبیدہ کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے رونے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں۔ تمہاری خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا یہ ہے اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب طریق میں ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرتا۔ البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بڑھ کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ ایک زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے، اسے بلایا اور سب نے یک زبان کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم کیا؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس سے خرید لی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی سے اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی بیٹی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا، میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ پر شرم دلائی اور کہا، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کرنے کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازعہ کا فیصلہ ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، ہوا وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی
اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضول کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلام کے دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حلف میں جتنی باتیں کی گئی تھیں وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی تھی۔ دوسری یہ کہ فضول اس متاع کو کہا جاتا ہے جو جبر و ظلم سے چھین لی جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زیادہ مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے۔ نمبر 1 فضل بن فضالہ، نمبر 2 فضل بن ودا، نمبر 3 فضل بن حارث ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث سے قبل اس واقعہ کا ظہور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بلبوتے پر حضرت امام حسین کی ایک جائیداد جو ذو المروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ولید، تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان، آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے ساتھ حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کے رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مصور بن محرمہ بن نوفل زہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا کہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن مجید نے یہی بیان کیا ہے کہ اعتدال قائم ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر دور میں ظالموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا کہ تم لوگ صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کرو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اے ابو القاسم، اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھے واقعہ صحیح بتاؤ گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ تھا اگر آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کا یہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبائل سے یہ عہدہ کیا کہ جنگ کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دیکھیں میثاق مدینہ، جنگ بدر کے موقع پر یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ مسلمان اکیلے ہی مشرکین مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینے واپس لوٹے تو یہودیوں کو اور ناگوار گزرا۔ حسد میں وہ مسلم دشمنی پر اتر آئے۔ مجبوراً مسلمانوں کو سب سے پہلے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کو مدینے سے جلا وطن کرنا پڑا۔ یہ خیبر میں جا آباد ہوئے، مگر اسلام دشمنی سے پھر بھی باز نہ آئے، بدستور سازشوں میں مصروف رہے۔ اسلامی لشکر نے جنگ خیبر میں ان کی سرکوبی کی۔ رمضان 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکہ سے مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے 1 مہینہ بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہوا۔ بدر کے بعد یہودیوں نے شر و عداوت کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو کنعات، بنو نصیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلہ نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکاندار نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو کنعان کے حبیش یہودی بگڑ گئے، بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہوں۔ مکہ والے جنگ کے معاملہ میں بے ڈنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا واسطہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری پیر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قافلوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرہ کے بعد بلاخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ذی القعدہ کے چاند رات کو یہودی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام عذریات میں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔